الہ کا معنی تعبیریں مختلف ہیں، یہ آپ وہ کتاب پڑھیں گے اس پر سارے حوالے برمار سب کچھ موجود ہے۔ تو الہ وہ ہستی ہے جو بغیر اسباب کے جانے، بغیر اسباب کے تصرف کرے، بغیر اسباب کے پکاروں کو سنے، بغیر اسباب کے حالات کو دیکھے۔ یہ چار شانیں جس پہ ہوں وہ الہ ہے، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ میں یہ تصرف کر سکتا ہوں، یہ موبائل پڑا ہے، یہ میں نے اٹھا لیا ہاتھ سے، اور یہ موبائل پڑا ہے، اب ان میں کوئی آدمی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ، لیکن ہاتھ نہیں ہلانا، غیبی قوت سے۔ تو یہ غیبی قوت، یہ بغیر اسباب کے۔ مخلوق پکڑتی ہے اسباب کے ساتھ، اور اللہ ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے۔ تو بغیر اسباب کے جاننا، تصرف کرنا، سننا، میں اور آپ سن رہے ہیں اسباب ہے، جی بالکل۔ پہلے تو آواز ہے، پھر آواز جو ہے وہ ہوا میں جاتی ہے، پھر وہ ہوا کے اندر آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جس کو ہم تکیف کہتے ہیں، پھر وہ لہروں سے بھری ہوا، اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کا شیشہ بند کر دیا گیا اور پاکستانی گاڑی نہیں ہے تو آپ وہ آواز نہیں سن سکتے۔ جی کیوں؟ کہ وہ ہوا جس میں آواز کی لہریں ہیں جب تک آپ کے کان کے اندر نہ پہنچے آپ نہیں سن سکتے۔ پھر کان کے اندر جو پٹھا ہے اس میں حیات بھی ہو، ورنہ اگر بندہ زندہ ہے، اندر روح موجود ہے، پٹھے میں حیات نہیں، وہ بہر ہے، ڈورا، جی بے شک، وہ پھر نہیں سنتا۔ تو یہ اسباب ہے، اسباب ہے، اللہ کا سننا بغیر اسباب کے، بے شک۔ دیکھنا بغیر اسباب کے۔ تو الہ کی حقیقت یہی ہے، بندہ اور الہ میں یہ فرق ہے، مخلوق اور الہ۔ مخلوق کی ہر صفت اسباب کے ہمیں تحت، اسباب چاہیے، بے شک، اور الہ کی ہر صفت بغیر اسباب بے کے۔ شک۔ اب جب یہ مان لیا کہ بغیر اسباب کے سننے والا اللہ ہے، الہ ہے، اب اس کے بعد کسی نبی ولی کو مرنے کے بعد سننے کا قائل ہے تو موت سے تو اسباب ختم ہو گئے، موت قاطع اسباب ہے۔ اب کہے کہ یہاں سے جب وہاں سے سنتے ہیں تو جو الہ کا خاصہ تھا اس نے میت کو دے دیا، تو میت کو الہ مانا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، حاضر ناظر مان رہا ہے، غیب دان مان رہا ہے، وہ الہ مان رہا ہے، الہ کا لفظ نہیں کہا لیکن الہ مان رہا ہے، اور لفظ کہنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو حضرت عدی یہ اہل کتاب میں سے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو قرآن نے بات کی کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنایا، ہم انہیں رب تو نہیں کہتے تھے، تو قرآن تو کہہ رہے ارباب، رب بنایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات بتاؤ، جب اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی، مولوی اور پیر حرام کہتا، کس کی مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی مانتے تو مولوی اور پیر کی تھے، پر یہی تو رب بنانا ہے۔ تو انہوں نے رب کہا نہیں تھا، جی نہ کہتے تھے، رب والا معاملہ کرتے تھے، تحلیل تحریم یہ رب کا اختیار ہے۔ اسی طرح الہ کا معنی یہ ہے بغیر اسباب کے سننے جاننے والا، تصرف کرنے والا۔ پورا قرآن آپ پڑھیں تو قرآن میں جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ آیا، اس کے سیاق سباق آگے پیچھے آپ تھوڑا نظر دوڑائیں تو یہی چیزیں آپ کو ملے گی۔ یا اللہ ثابت کیا جائے گا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، تو ساتھ یہ بھی ہوگا کہ سنتے نہیں ہیں اس لیے الہ نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، ساتھ یہ ہوگا کہ غیب دان نہیں ہے اس لیے الہ نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اس لیے کہ متصرف نہیں ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ یہ پورا قرآن اسی مسئلے پہ ہے۔ اب جب لا الہ الا اللہ، یہ نبیوں والی توحید ہے، سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے، اور یہاں آ کے مولوی بھی بھاگ گیا، پیر بھی بھاگ گیا، جب یہ عقیدہ رکھا کہ یہ مردے بھی سنتے ہیں
بابا بھی سنتا ہے، جی فلانا بھی سنتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، غیب دان ہے، پکارے سنتا ہے، تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا اور نبیوں کی توحید کا انکار ہو گیا۔ تو لوگوں نے توحید وہ سمجھی ہے جو جہاں تک ابو جہل اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، آسمان زمین 200 بزرگ، اللہ بہت بڑا، سورج چاند ستارے، یہ آپ پوری رات لگے رہیں، اس توحید کو تو ابو جہل مانتا تھا۔ تو آج مولوی ابو جہل والی توحید بیان کرتا ہے، نبیوں والی توحید کو چھوڑ دیا۔ نبی کی توحید پہلے دن بھی شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، بے شک اور جب تک اس الہ کے معنی کو سمجھے گا نہیں اس وقت تک مسلمان نہیں۔ بے شک اور ایک تو یہ سیدھا، دوسرا جو عام معروف معنی ہے اس کو لے لیتے ہیں، معروف معنی کو لے لیتے ہیں، جی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اچھا، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آسان سے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سارے علماء لکھ رہے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں ذلت اور انکساری کے آخری درجے کو، ذلت اور انکساری کا آخری درجہ۔ سجدے میں بندہ اچھا، اب سمجھ نہیں ہے، آپ جیسے لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ عبادت اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے، تمام مفسرین نے، ائمہ نے یہ بیان کر دیا کہ ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ۔ اس پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر عبادت کی یہی تعریف ہے پھر سوائے سجدہ کی کوئی عبادت عبادت ہی نہیں، ٹھیک ہے کیونکہ ذلت کی انتہا سجدے میں ہے۔ سجدے میں بے شک جو ذلت سجدے میں وہ رکوع میں نہیں ہے، نہیں ہے، وہ قیام میں نہیں ہے۔ قیام میں بالکل ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا کہ سجدہ تعظیمی میں بھی تو ذلت ہے، تعظیم کا سجدہ جی وہ بھی تو ذلت ہے، ماتھا زمین پہ ہے، بہت زیادہ ذلت ہے۔ حالانکہ وہ عبادت نہیں۔ تو عبادت کا معنی غایت تذلل، یعنی ذلت کا آخری درجہ۔ اس آخری درجے کی حد کیا ہے، معیار کیا ہے؟ اگر یہی معنی کیا جائے تو پھر سوائے سجدے کی عبادت عبادت نہیں، حالانکہ قیام عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، لیٹ کے اللہ اللہ کرنا عبادت ہے۔ اچھا، طواف کے پہلے چکر تو آکڑا جاتا ہے، بولی اکڑ سے بے تو شک۔ ذلت کہاں گئی؟ ذلت کا آخری درجہ۔ تو اس کو جو محققین جنہوں نے اس بات کو دیکھا انہوں نے اس کی وضاحت کی، انہوں نے کہا ذلت سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے ذلت ان اعضاء کی، وجود کی، جسم کی، اور ایک ہے عقیدے کی، ذلت باطنی، عقیدہ۔ اور جہاں ذلت سے مراد جو ہے ذلت اعتقادی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کسی ہستی کا تسلط غیبی مان کے، تسلط غیبی کا عقیدہ رکھ کے اس کی تعظیم عبادت۔ اور وہ تسلط غیبی کیا ہے؟ بغیر اسباب کے سننا، جاننا، تصرف کرنا، یہ وہ تسلط غیبی ہے۔ اس کے عقیدے کے ساتھ اس ہستی کی تعظیم، ثنا، یہ عبادت ہے۔ پورا قرآن یہ ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس کو دوسری سائڈ پہ لے آئیں، عبادت تو التحیات للہ، والصلوات والطیبات، بات وہی نکلے گی کہ التحیات میں کیا ہے؟ الدعا، سب سے پہلے زبانی عبادت، قولی، اور جتنی عبادات ہیں قولی عبادت جو ہے یعنی دعا، پکار، جی بے شک یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ مخل عبادت، حاجات میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا۔ اچھا، پکارا تب جائے گا نا کہ سننے کا عقیدہ ہو۔ بے شک اب یہی سما کا عقیدہ نبی کے متعلق رکھ کے پکارے تو اس نے نبی کی عبادت کی ہے، چاہے عشق کا نام دیا۔ اس عقیدے سے علی کو پکارا تو علی کی عبادت کی۔ سما ما فوق الاسباب کے عقیدے سے پیر کو پکارا، پیر کی عبادت کی۔ بالکل تو لا الہ الا اللہ کا انکار۔ پھر مالی عبادت کیا ہے؟ نظر، منت، نیاز،
یہ اگر غیر اللہ کی نبی کی دے پیر کی دے، یہ پیر غیر اللہ کی عبادت ہے، بالکل ٹھیک، بالکل جانی عبادت بدنی۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ قبر پہ جاتا ہے، حتیٰ کہ روزے پہ جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ ما فوق الاسباب میری پکاریں سنتے ہیں، حالات جانتے ہیں، تو یہ سفر بدنی عبادت یہ بھی شرک غیر ہے، اللہ کی عبادت، یہ شرک ہے۔ یہ شرک تو یعنی پورا قرآن اسی پہ ہے۔ آپ اچھا صرف لے لیں جی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ رکوع عبادت، سجدہ عبادت، لیکن سب سے بڑی عبادت جس کو قرآن عبادت، پھر پکار ہے، آیتوں میں پکارنا، ساڈو سور پکار پنجابی بانا۔ اور سب سے زیادہ جو شرک ہوا ہے پکار والے مسئلے میں، غیر اللہ کو پکارنا، بے شک، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا فلاں، یہ استمداد اور یہ دعا بے شک سب سے زیادہ شرک۔ اور پورا قرآن آپ پڑھیں تو سب سے زیادہ جو قرآن نے فتوے لگائے ہیں وہ مسئلہ پکار پہ لگائے ہیں، پکار والا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر کون ہے؟ یہ سورہ احقاف ہے۔ اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتی۔ بے شک، کیوں نہیں دے سکتی؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ہستیاں ان کی پکار سے بے خبر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، کون ہماری قبر پہ آ رہا ہے، کون کالا بکرا چٹا بکرا لے کے آ رہا ہے۔ وہ مان دعائے غافل ہو۔ آگے فرمایا فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، وہ نیک ہستیاں ان پکارنے والے مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے اور وہ انکار کریں گے کہ ہمیں کسی نے نہیں پکارا۔ یہ شیخ القرآن ہی آئے تو ہاں، پھر سورہ النحل میں اور سورہ یونس میں صاف وضاحت کے طور پہ فرما دیا کہ وہ جب دیکھیں گے کہ یہ فلاں فلاں بزرگ آ رہا ہے تو مشرکین کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم تیرے سوا ندعو، وہی ندعو پکارتے تھے، پکارتے تھے۔ حاجات میں، مشکلات میں ان کو پکارتے تھے۔ جب وہ سنیں گے تو وہ کہیں گے انکم لکاذبون، انکم، پکی بات ہے تم جھوٹے ہو، جھوٹے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کوئی پکار نہیں۔ اب تعبدون آیا، حالانکہ ندعو تھا، یہی پکار عبادت ہے، ہمیں کوئی نہیں پکارا۔ اچھا، وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں پکارا، پکار پکار ہمارے گلے خراب ہو گئے اور اب ہم جھوٹے ہو گئے۔ جب یہ مناظرہ جھگڑا ہوگا تو اللہ والے کہیں گے اولیاء انبیاء فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتی ہے اپنے درمیان تمہارے دے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم، ادھر ان مخفف من المثقل ہے، اللہ کی قسم ہم تمہاری پکاروں سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ بت نہیں ہے، سورۃ المائدہ میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اور 200 کے قریب مفسرین نے جہاں جو معنی کیا تو جہاد ایک اشکال تھا اس کا جواب دیتے ہوئے، لیکن جس معنی کو راجع قرار دیا دلائل براہین سے وہ تھا لا علم لنا بعد وفاتنا، کہ جب ہم دنیا سے چلے گئے دنیا ہم سے غائب ہو گئی کیونکہ اسباب ختم ہو گئے۔ اور لا علم لنا کی علت جملہ معللہ انکا انت علام الغیوب ہے، اس لیے نہیں جانتے کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے۔ جب ہم پہ موت آ گئی اب دنیا ہم سے غائب ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب والا علم علم غیب ہے، تو موت سے دنیا غائب ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے، اور سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، ہم نہیں ہیں۔ تو سارے رسول میدان قیامت انکار کریں گے
اور جو انبیاء اولیاء جن کو پکارا گیا، تو اب یہ صاف قرآن ہے. بے شک. اب اس کے مقابل کو کہے من صلی علیہ آ گئی، فلانی آ گئی، فلانی آ گئی روایت، تو روایت قرآن کے مقابل نہیں چلتی. اور یہ پتہ ہے حضرت شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو خبر باحث صحیح بھی ہو نا تو اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ وہ قرآن مقدس کے مقابل چل جی سکتا. بے شک بے شک. یہ تو علماء سب کو پتہ ہے. لیکن یہ ایسے ظالم ہیں، موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں لے کر قرآن کے مقابل اٹھا کے، اور یہ فلاں، حالانکہ راوی شیعہ ہو، کذاب ہو، جیسا ہو، تو عوام کو دھوکہ دیا فلانی روایت میں، فلانی روایت میں، فلانی روایت میں. تو عام آدمی ایک سمجھ سکتا ہے کہ جب قرآن ایک مسئلہ بیان کر دے تو رسول قرآن کے خلاف بولے گا. سوال نہیں جاتا. یہ عام ریڑھی والا بھی آپ کو بتائے گا کہ رسول قرآن کے خلاف بات نہیں نہیں کرے. بولتا. لیکن یہ مولوی کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور رسول نے قرآن، سب سے پہلے مخالفت رسول نے قرآن کی. مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ کوئی مشکل بھی نہیں. جی بے تو شک. آپ کہہ رہے تھے نا توحید، توحید کے یہ دونوں پہلو ذہن میں رکھو. ایک ابو جہل والی توحید ہے، مشرکوں والی، یہ ہمیشہ رہا. اچھا سکھ جو ہیں وہ بھی ایک قسم کے توحید کے مدعی ہیں. آپ کسی سکھ سے پوچھیں، وہ ہندوؤں سے جدا ہوئے ہیں، بھئی ہم توحید کے قائل ہیں، جی لیکن پھر وہ بھی درمیان بین والی توحید، اور یہ درمیان. بھی کچھ. ہاں اچھا عیسائی کہتے ہیں ہم پکے موحد ہیں، ہم تو صرف 3 الہ مانتے ہیں. وہ اس کو علماء سمجھتے ہیں کہ التوحید فی التثلیث، التثلیث فی التوحید، تو یہ ان کی اصطلاح ہے. ہم تو 3 مانتے. اور روافظ کہتے ہیں ہم تو 12 مانتے. یہ تو سنی ہے کہ ہر جھنڈی پہ گرے ہیں، وہ 12 نہیں، وہ 12 کروڑوں سے زیادہ دیوتا مانتے، ہر بابے کو مانتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا الہ والا، اور اس کے جو تقاضے ہیں، سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ الہ صرف اللہ ہے. اللہ صرف اللہ ہے، یہ مشرک بھی مانتے تھے. خالق صرف اللہ ہے، یہ مشرک بھی مانتے تھے. رازق صرف اللہ ہے، یہ مشرک بھی مانتے تھے. سورج لانے والا اللہ ہے، مشرک بھی مانتے تھے. رات دن چلانے والا اللہ ہے، مشرک بھی. لوگ کسی دھوکے میں ہیں کہ یہ چیزیں ہم مانتے ہیں تو ہم مباحد ہیں. لیکن سوال ہے پھر ابو جہل جہنم میں کیوں گیا؟ اچھا وہ کہتے تھے سب کچھ ہم ماننے کے لیے تیار ہے. سیرت کی کتابیں دیکھیں، قرآن دیکھیں، وہ صرف کہتے ہم ائت بقرآن غیر ھذا، کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی قرآن لے آئے، یہ قرآن نہ ہو، او بدل ہو یا اس کو بدل. تو علماء جانتے ائت بقرآن غیر ھذا کیوں کہہ رہے تھے، اور تبدیلی کیا تھی. یہ لا الہ الا اللہ والی ایتے لا یسمع دعاءکم، کہ اگر تم جن کو پکارتے ہو نا انہیں پکارو، وہ تمہاری نہیں سنتے، وہ تمہاری پکاروں سے بے خبر ہے. یہ والی ایتے وہ کہتے یہ نکالو، کیونکہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، جب سنتے نہیں تو سفارش کیسے کریں گے. وہ کہ یہ مسئلہ حل کر دے. پر آپ کو سب کچھ مانتی ہے. آپ نے تو سیرت کی کتابوں میں سنا ہے، انہوں نے کہا ہم مکہ کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل. جو خزانے مانگے، جو مانگ، سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ لا الہ یہ نہیں. کیونکہ وہ لوگ عربی تھے. وہ آپ نے لات منات عزا کا نام تو نہیں لیا تھا پہلے دن، تو بعد میں لیا. تو پہلے تو لا، وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا حبل بھی نہیں سنتا، لات بھی نہیں سنتا، منات بھی نہیں سنتا. ان کے سارے سننے، تصرف کرنے، جب سنتے نہیں تو نظر نیاز کیسی، شور و پکار کیسی. تو اس لا الہ الا اللہ نے شرک کی جڑ کاٹ کے. ماشاءاللہ. آج مولوی اس کو عربی میں بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی. بھائی بتانا عبادت کیا ہے، عبادت کا معنی بتا، عبادت کیا ہے، الہ کا معنی بتا. نہیں بتائے گا، کیونکہ الہ کا معنی سمجھ آ گیا تو شرک کی جڑ کٹ گئی. کبھی بندگی، کبھی عبادت. بندگی فارسی ہے،
حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ بندیال میں گئے تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، بڑے منطقی تھے، عطا محمد بندیالوی، بڑے فنی عالم تھے۔ تو شیخ کا جلسہ تھا تو شیخ نے تھوڑا حلیہ شلیہ بدلا اور اس کے مدرسے میں چلے گئے۔ تو وہ منطقی فلسفی عالم تھا۔ شیخ نے کہا مولوی صاحب میں پنڈیوں آیا، پٹوار والی بولی بولی، اردو شردو نہیں تے ماں تو ایک لفظ دا معنی دس، الہ دا معنی تے اپنی بولی سمجھا، فارسی عربی چ نہیں۔ پھر اس کیتا اللہ کی سوائے عبادت، شیخ نے آگے نہیں اپنی بولی دس الہ دا کی معنی۔ ہوتے میں کیا تو غلام اللہ خان تو نہیں ہے، یہ سوال وہی کر دے۔ تسی بھی مولویاں دا پہلا امتحان یہ لو کہ الہ دا معنی سمجھو۔ اور یہ جتنے للڑ برادری ہے ساڑی سمائی، یہ بھی لا الہ الا اللہ دی منکر ہے، بریلوی بھی لا الہ الا اللہ دی حقیقت دے منکر ہے، رافضی بھی لا الہ الا اللہ دی حقیقت دے منکر ہے۔ ساڑا جس نال بھی اچھا میں تو آئے بھی دس زمان کہ اساں کو دیوبندی بنانے دی بھی شوق نہیں ہے۔ دیوبند بریلی یہ تے شہران دے نام فلانا دیوبندی تے فلاں بریلوی تے اس وقت یہ فرقے بن گئے، یہ دیوبندی یہ تے وہ بریلوی ہے۔ بریلویوں کی کتاب اسام الحرمین ہے، وہ کہتے ہیں جو اس پہ دستخط نہ کرے وہ بریلوی نہیں، اعلیٰ حضرت کا باغی، جس میں اکابر دیوبند کی تکفیر ہے، جو نانوتوی صاحب گنگوئی صاحب ان پر فتویٰ نہ لگے وہ مسلمان نہیں۔ اور دیوبندیوں نے المحنت نکالی ہے مقابلے میں، انہوں نے کہا تمہاری گاں سوئی ہے تو ساڑی بھی سوئی ہے، انہوں نے المحنت نکالی ہے، جو المحنت نہ مانے وہ دیوبندی نہیں۔ اسام الحرمین ہمیں کوئی ذوق نہیں ہے، قرآن بھی گیا، حدیث بھی گیا، خالصتاً اہل سنت ہے اور ما انا علیہ باصحابی پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ جو اہل حق تھے ہم ان کا احترام کریں گے۔ اکابرین دیوبند کہ اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے ہم انہیں اولیاء اللہ کی جماعت سمجھتے ہیں، اہل حق کی جماعت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دیوبندی کوئی دین کا معیار ہے یا عقیدے کا معیار ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انسان ہونے کی ناطے سے، ان کے دین کے دائی ہونے کے ناطے سے، بزرگ ہونے کے ناطے سے ہمارے دل میں ان کا احترام ہے بس۔ لیکن دیوبندی مذہب کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبند کو دین سمجھتا ہے، مذہب سمجھتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے اور صراط مستقیم سے دور ہے۔ پیغمبر نے دو چیزوں کی گارنٹی دی تھی، کتاب اللہ و سنت نبی۔ یہاں پر جو اطرتی کے لفظ ہے نا، یہ صرف شیعہ راویوں کی گھسیڑ ہے۔ اطرتی کے کوئی لفظ نہیں حدیث میں، جو عام آج کل میڈیا پہ کتاب اللہ کا اطرتی، ثقلین امرین، اس پہ میرا مستقل اس الفرقان پہ موجود ہے پوری تحقیق 1.5-2 گھنٹے کی، اور پورے حوالوں کے ساتھ، کہ یہ جو لفظ ہے یہ اطرتی نہیں ہے، یہ سنت و نبی ہے۔ یہ ہمارے مشکات میں بھی اطرتی آ گئی ہے، تو اس پر میں نے پوری تحقیق کے ساتھ کہ اطرتی جو بھی بیان کرتے ہیں جتنے راوی ہیں سب شیعہ ہیں، اور اصل جو ہے وہ موطا مالک میں ہے، سنت و نبی ہے۔ کیونکہ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کو جب حضرت زید بن ارقم نے بیان کیا تھا تو وہ خود کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ چیزیں بھول گئی ہیں۔ جو یاد ہیں وہ یہ ہے کہ آپ غدیر خم پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین اولہما کتاب اللہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے، پھر کتاب اللہ کی طرف ترغیب دی، اور پھر کتاب اللہ کے فضائل بیان کیے۔ اب دوسری چیز کیا تھی جس کی پیروی کرنی ہے، تو حضرت زید بن ارقم یہاں بھول گئے، مسلم میں وہ دوسری نہیں، ایک دوسری بات ذکر کی، وہ ذکرکم اللہ فی آل بیت تھی، کہ میرے گھر والوں کا خیال، آل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ آل بیت کی پیروی کرنا، خیال رکھنا، ان کا ادب اور احترام۔
پیروی والی کون سی دوسری چیز تھی؟ وہ جہاں راوی کو بولی موطا مالک میں موجود ہے سنت و نبی، وہ نبی کی سنت، اور پھر قرآن اور سنت ان کی تشریح وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، فہم صحابہ ہے، صحابہ کا فہم، بس یہ آل حق ہے کہ قرآن سنت اور فہم صحابہ۔ اس کے بعد اگر کوئی دین کے ٹکڑے کرتا ہے یا مذہب کے نام پر عقائد میں اختلاف ڈالتا ہے، فروعات میں صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، جی وہ قابل برداشت اختلاف ہے، وہ فروعی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی دین کے نام پہ دیوبندی تے بریلوی تے فلانا تے فلانا اس کو اپنے مذہب اور دین کی پہچان بتاتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ ہاں اگر اپنا صرف شاگردی استادی بتاتا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبندی حضرات سے پڑھا ہوا ہوں، ہم اپنے آپ کو ہاں قانونین کہتے ہیں، ہاں بس یہ نسبت ہے، لیکن دین کی پہچان دیوبند بھی نہیں، بریلوی بھی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اصل بات یہ ہے۔ دور کی اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت، میں کہتا ہوں یہ ان کو پتہ نہیں فرقہ کہتے کس کو ہے۔ فرقے ختم کرنے 10 منٹ سے پہلے فرقے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو اپنے سارے جعلی دین کی علامتیں انہوں نے بنائی، ساری سائڈ پہ کر دی، پابندی لگائے حکومت۔ خبردار آئندہ دین کے معاملے میں کوئی دیوبندی نہیں کہے گا، کوئی بریلوی نہیں کہے گا، کوئی شیعہ نہیں کہے گا، کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا۔ آؤ نا پھر حضرت علی کے مذہب پہ آؤ اور صحابہ کے مذہب پہ آؤ تو سنی شیعہ بھی ختم، دیوبندی بریلوی بھی ختم، اہل حدیث غیر سلفی غیر سلفی بھی ختم۔ لیکن حکومت خود نیک نیت نہیں، وہ جب ضرورت پڑتی ہے شیعوں کو استعمال کر لیتے، جب ضرورت پڑتی ہے دیوبندیوں کہتے ہیں آپ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، جی ضرورت پڑے تو خادم رضوی کو استعمال کر لیتے، بریلویوں کو استعمال کرتے۔ لیکن حضرت یہ عبادت اور ذلت والا جو آپ نے بتایا ہے، ہاں اس یہ کے تو فرق کرنا ضروری ہے۔ عبادت کی کوئی تعریف وہ ویسے تو عبادت کی میں نے آپ کو بتایا، اس کی جو مفسرین حضرات نے تعریف کی وہ یہی ہے، غایت تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ۔ اچھا عاجزی، عاجزی، لیکن اس پہ سوال ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ اگر عبادت ہے تو پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، کیونکہ ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ سجدہ ہی ہے، اس کے بغیر لکھ دو۔ اس کا جواب میں نے دیا کہ ایک ذلت ہے یہ جسم کی، اعضاء کی، متھا ٹیکنا، جی ہاتھ نیچے لے جانا، گھٹنے ٹیکنا، تو یہ ان اعضاء کی، اس کو ہم مولوی لوگ کہتے ہیں تذلل ظاہری، تذلل جوارے، یعنی اعضاء کے ساتھ جو عاجزی ہے، اور ایک ہے تذلل اور عاجزی باطنی، اس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، کہ کسی ہستی میں بغیر اسباب کے سننا، جاننا، تصرف کرنا مان کر اس کی تعظیم عبادت ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر اس کا نام تعظیم ہے، احترام ہے۔ صحابہ نے سب سے زیادہ نبی کا احترام کیا، ادب کیا۔ تعظیم اور عبادت میں یہی عقیدہ فرق کرنے والا۔ اگر یہی عقیدہ نبی کے بارے میں رکھا کہ وہ بھی بغیر اسباب کے سنتے جانتے ہیں تو اسے نبی کو الہ مانا ہے، علی کے بارے میں رکھا حضرت علی کو الہ مانا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، موٹی سی بات ہے۔